یار حضور کی خدمت میں خاتون آئی, عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ, 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجیے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا, شادی شدہ تھی نا, اس نے زنا کا ارتکاب کیا, اس کے پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, سزا تیرے لیے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں. اس کو مہلت دی گئی, اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے, اس کو سنگسار کیا گیا, خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یہ بڑی بدکار. میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. بھائی جان وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کر دے؟ ہم تو قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. مسجد میں آئے تو وہاں بھی تلخیاں دیکھیں, ہم بازار میں کھڑے ہوئے تو وہاں بھی رسوائیوں کا بازار گرم دیکھا, اور ہم نے گھروں کا ماحول دیکھا تو وہاں طوفان دیکھا. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا ماحول ہے, معذرت سے کہوں گا یہ انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات ہے یار اس کی, رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جو ماں نے دی ہیں وہ استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلیا نو, آ جاتے ہیں بیچارے, اور پھر تڑ تڑ زبان چلتی ہے. یہ سکھا کے بھیجا ہے. میں جوانوں سے عرض کروں گا, بھائی میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر باپ ہوتا ہے بھائی ہمارا. جب جی چاہا فون اٹھایا اور تڑی لگا دیتے ہیں, انہوں آ کے لے جا میرے والی نہیں, تو ساری رات خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا, خراٹے بھرتا رہا. تمہیں کیا خبر اس بوڑھے کی رات کس طرح مسلح پہ تڑپتے گزر دی کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. ہم قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے ہیں. یقین مانو گھر میں بلا کے دیکھی, بات کرنی ہے نا, بات کرنے کا کوئی طریقہ تو اچھا ہونا چاہیے نا. آپ بھی انہیں کہیں کہ آپ بھی سمجھائیں, ہم بھی بات کرتے. بعض بیٹیاں تلخ ہوتی ہیں تو انہیں اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تو گھر جنت بن سکتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ بلاوے دے پچھلیا نو اور پھر تڑ تڑ زبان چلتی ہے. یہ سکھا کے بھیجا ہے. پھر بوڑھے کیا کرتے ہیں بیچارے, جنہوں نے بچیاں وسانی ہیں, انہوں نے کی کرنا ہوتا ہے, وہ پگڑیاں اتارتے, کوئی ماں چادر رکھ دیتی ہے, جی معاف کر دو جی, پھر شرم بھی نہیں آتی, پھر رونت بڑا لہجہ ہوتا ہے, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں وہ بوڑھے کہ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. تعجب سے اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتی ہے. کبھی میں گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, یہ 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے, رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں دے سکتے, یہ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں. وہ بیٹی کو سمجھاتے ہو, پگلی تیری ابھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا. پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے, دکھ بھی سہتی ہے اور مارے بھی کھاتی ہیں. کوئی زخم ملے نا تو پھر بہانہ بھی بنا لیتی, جی سیڑھیوں سے گری ہوں, اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ہیں, تانے بھی سہتی ہیں. معذرت سے کہوں گا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. وہ ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے یار. ہم خدا کے بھی مجرم بنتے ہیں اور اپنی بہن بیٹی کے بھی مجرم بنتے ہیں. تلخیاں تو پہلے ہی بڑی ہیں, لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے اسے تانے بھی سہنے پڑتے ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں بھائی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے. اولاد نہ ہو تو ہم نہیں جینے دیتے. ہمارے جوان بھی کہتے تو میری وجہ سے رہ رہی ہے, ورنہ گھر والے تو کہتے اس کو فارغ کرو, تیرے لیے بچیوں کی کوئی کمی نہیں. گڈی گڈے کا کھیل ہے یار. ٹشو جسے یوز کیا پھینک دیا. یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دے. اچھا ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے, ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اگر ہو تو بیٹیاں ہو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. تو اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. اور ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر کرے, دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی ہیں جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. ہم تو بھائی ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. تقدیر سے کس بات کا الجھاؤ؟ وہ اللہ ہے یار, بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے, اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ اکثر آپ سنتے نہیں کہانیاں کہ تڑی لگا دینا, اب بیٹی ہوئی تو اپنے گھر میں ہی رہنا. اور ایسی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی نا, کہ صرف کڑیاں ہی جم دی. بیٹیاں اللہ دیتا ہے, بیٹے اللہ دیتا ہے, نہ دے تو پھر بھی اس کی مرضی.
ہمیں تو راضی بر رضا رہنا چاہیے یار، لیکن ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا کرتے. ایک جھگڑا تھا اور مجھے بھی انہوں نے بلایا، میں بھی وہاں شامل ہوا تو بات سنی. تو کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی، آٹا گننی ہلنی کے ہوئے، جب جھگڑا ختم نہ کرنا ہو تو پھر ختم نہیں ہوتا. تو میں نے صرف اتنا ہی کہا دی چلو جی آپ معاف کر دیں، یہ بھی بیٹی ہے. یقین جانو پاؤں سے جوتا اترا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چڑے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ پاؤں کا جوتا ہے. یہ تو حضور کے زمانے سے پہلے عورت کے ساتھ یہ سلوک تھا، پاؤں کا جوتا سمجھتے. آج ہم بھی سمجھنے شروع کر دیا. اور میرے نبی تو عورت کو عزت دیتے ہیں بھائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے عائشہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور میں نے یہاں لب رکھے، میرے محمد وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں. یار عورت کو حضور عزت دیتے، ہم نے پاؤں کا جوتا کہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ بیٹا ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے عرض کیا تو حضور فرماتے جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، اور آپ بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ نے چادر مانگی ہے، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. حضور عورت کو عزت دیتے، ہم نے پاؤں کا جوتا کہا. ایک بات یاد رکھیے گا بھائی جان، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے نا تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہے، بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہوتے ہیں. اچھا کچھ گھروں میں بوڑھوں کی نہیں چلتی، ان لوگوں کی بڑی چلتی ہے. حالانکہ ان لوگوں کو آگے نہیں آنا چاہیے نا، اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے یہ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، فیصلہ بڑوں کا ہی ہونا چاہیے. جب یہ لوگ فیصلہ کرتے تو پھر ضد پیدا ہوتی ہے، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور گھر برباد ہوتے ہیں. تو میں نے اس جوان سے کہا بھائی ناراض نہیں ہونا، میرا ایک آپ سے سوال ہے، آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا یار ابھی تک آپ فیڈر پیتے ہو؟ ہم فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بھائی اگر عقل شعور اتنا پختہ نہیں ہوا تو نکاح ہی نہ کرو. میرے رسول اپنے کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہیں ہم؟ حضور فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. لیکن چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس دارالافتاء میں لائنیں لگی ہوتی، اتنی ریشو بڑھ گئی طلاق کی. چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، ٹائم نہ کھانا نہیں دیتا، سارا دن ستی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم طلاق دے رہے. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بڑی تلخ تھی. کسی نے کہا حضرت چھوڑ کیوں نہیں دیتے، جینا عذاب کر دیے اس نے. آپ فرماتے ایک خوبی کی وجہ سے. کہا وہ کیا؟ آپ فرماتے اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. کردار بھی تو یار کچھ چیز ہوتی ہے. گھروں میں چھوٹے موٹے جھگڑے ناراضگیاں چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ درگزر کرنا چاہیے. حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کا علاج کیا. کسی نے سوال کیا آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھی جس سے فرق بڑی جلدی پڑتا ہے. وہ کون کون سی؟ آپ فرماتے ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دو. بھائی جان آپ بھی مقدار بڑھا دو، محبت دینا شروع کر دو، محبت پلٹ کے آ جائے گی. لیکن ہم رسوا کر دیتے ہیں. میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، اتنا اچھا لگا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، وہ 6 خوبیاں ہر شوہر میں ہونی چاہیے. آپ فرماتی میرے شوہر کی خوبی ایک یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. ہم 8 گھنٹے دکان پہ مسکراتے ہیں اور تکلف سے، یعنی کہ وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں. ظاہر ہے اپنے خریدار سے ہم نے نفع لینا ہے، جہاں سے نفع تھوڑا ملا وہاں 8 گھنٹے تکلف سے کھڑے رہے یار. اور جس نے ہمارے پورے خاندان کو سنبھالا ہوا ہے، ہمارے گھر کو اس نے سنبھالا ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، گھر میں آ کے ہم فرعون بن جاتے ہیں یار. تقاضا تو یہ تھا کہ جس کے اتنے احسان ہیں، اس کی مہربانی، وہ گھر کو سنبھال کے بیٹھی ہے. ہم آتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے کھانا تیار ہوتا ہے، ہمارے کپڑے پریس ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا بستر بچھا ہوتا ہے. تو یار اس کے لیے اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس. 2 میٹھے بول آ کے نہیں ہم بول سکتے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی خوبی یہ ہے گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. اور دوسرا فرماتی ہے کہ جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اور تیسری خوبی آپ فرماتی یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم باہر
دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے, مری 2 لاکھ اڑائیں گے, اور گھر میں تھوڑا سا خرچ دیا اس کا پورا حساب لیں گے. 100 دیا تو وہ تیرے کتنے خرچے نے, کتنے لگے نے. یہ گھر کے ماحول ہیں ہمارے. اور کچھ فرما بردار ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, حالانکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں معذرت سے کہوں گا, اس سے بندہ بے ادب نہیں ہوگا. کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو شوہر کو ہی نبھانے چاہیے. فرماتی میرا شوہر بخل نہیں کرتا. اور ایک فرمایا کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک ہوتا ہے نا کہ خرچ مانگا جائے تو بخل نہ کیا جائے, اور یہ اس سے بڑی بات ہے کہ فرماتی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور 5ویں خوبی فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ میں ان کا اگر کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دیتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم یاد کریں کتنی دیر ہوگی شکریہ ادا کیے ہوئے. اسی پچھلے سال تو کیا سر تے چڑھ جاندی نے, انہوں نے صاحب نہ رہنا چاہیے. بھائی جان عزت دینا, حوصلہ افزائی, یہ انسانی فطرت ہے بھائی. ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر آئے, اس کی عورت نے, بیوی نے اچھا کھانا پیش کیا, تو انہوں نے کہا اپنی بیوی کو ذرا بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. تو وہ رونے لگی. بابا جی کہتے پتر میں نے تیری تعریف کی تھی. وہ کہتی آپ کی بات پہ رونا نہیں ہے, رونا اس شخص پہ ہے جس کے نکاح میں مجھے 20 سال ہو گئے. اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. حوصلہ افزائی یہ انسانی فطرت ہے. یار حضور گھر آتے ہیں, حضور فرماتے گھر میں کچھ ہے. عرض کیا حضور روٹی ہے, سالن نہیں ہے. ہاں ساتھ سرکہ ہے. حضور فرماتے سرکہ لے آؤ. حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے اور ساتھ ساتھ کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے, دسترخوان پہ بھی لاتی, کھانا پیش بھی کرتی ہے. یار کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جائے تو ہم برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے. تیری ماں نے تینوں کھانا بنا دی جائز نہیں دسی. معذرت سے بھائی جان آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. حوصلہ افزائی یہ انسان کی فطرت ہے. کبھی کبھی یہ نام دے دیا, کبھی کہہ دیا کہ آج کھانا بڑا لذیذ تھا, اللہ آپ کو جزا دے. یہ فطرت میں اتنے سے وہ خوشی ہو جائے گی. فرماتی 6ٹھی خوبی سنیے, وہ بھی بہت بڑی ہے. آپ فرماتی اگر کوئی غلطی ہو جاتی نا, خطا ہو جاتی مجھ سے, تو آپ فرماتی میرا شوہر بہت جلد مجھے معاف کر دیتا تھا. اور ہم لوگ کہتے ہیں انہوں 6 مہینے لو آئے دی عقل ٹکانے آئے. کوئی ہماری بہن بیٹی کو 6 مہینے لگوائے تو ہمیں کیسا لگے بھائی. یہ انتہائی تلخ رویے ہیں. معذرت سے کہوں گا بھائی, میری تھوڑی سی باتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی, کڑوی کو سیلی ہے لیکن قبول ضرور کیجیے گا. میرے رسول فرماتے جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے. جماعت کا ٹائم تھا. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. اچھا وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے. ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے. ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. کائنات کے معتبر لوگ, عزت کے لائق وہ لوگ ہیں, وہ جوان ہیں, وہ بھائی ہیں, وہ بیٹے ہیں, وہ بزرگ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا, تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. کائنات کے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں عزیزم بھائی کا جن کی دعوت پہ میں آج یہاں حاضر ہوا. بھی لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی, بھائیوں کی محنت, جستجو, کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء تشریف لائے, قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے, سرپرستی فرمائی. ان بزرگ ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے. ان کے علم و فضل میں, تقوی و عبادت میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان لوگوں سے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.